آج ہم غریب اور فقیر کیوں بنتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات اور اسباب کیا ہیں، بالآخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آج کے دور میں مسلمان غریب اور فقیری کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ سامعین حضرات، رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہیں، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب اور حلال ہو۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والا اور رینگنے والا جاندار ہو یا ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہو۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن و امان کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نحل آیت نمبر 18، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ قرآن کریم اور روزی کی کثرت، قرآن کریم نے چند امور ایسے ذکر کیے ہیں جو بذات خود انسانی تربیت کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، یعنی انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا، تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش و حصول روزی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ پیو۔
ایک اور مقام پر تقوی اور پرہیزگاری کو وسعت رزق کا معیار بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ قلم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا تو اسے حکم دیا اکتب، فقال ما اکتب، کہ لکھیے، تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ نے فرمایا اکتب القدر ما کان وما هو کائن الی الابد، تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 3208، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد۔ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک، یہ سب لکھ دے۔ بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے۔ جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔ کائنات کے مالک و خالق اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا ہے، اور جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ موجودہ زمانے میں انسان غریبی اور فقیری اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کیسے بچے، تو اسے چند کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھانا ہوگا کہ بہترین رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اسی سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، شعب الایمان کی روایت، حدیث نمبر 610۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے دے، تو اللہ جواب میں فرمائے گا قد فعلت، اے میرے بندے میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں اور میں تجھے ضرور روزی دوں گا۔ رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا یہ بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم الکبیر کی روایت، حدیث نمبر 10,079، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے علاوہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس بنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ طلب رزق کے جو اسباب انسان کے اختیار میں ہیں، ان میں ایک سعی و کوشش بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقی، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مقی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ رزق کے حصول کے لیے استغفار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے سے استغفار اور توبہ کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ امام راغب اصفہانی نے استغفار کے متعلق فرمایا استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر صرف زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 4 آدمی آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکلات بیان کی، ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت ابن صبی سے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس یعنی غریبی اور فقیری کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھا شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن صبی کہتے ہیں ہم نے اس سے کہا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ربیع بن صبی نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 آدمی الگ الگ شکایت لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ امام حسن بصری نے جواب میں فرمایا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہی تھی، جیسے کہ سورہ نوح کے اندر موجود ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار میہ یعنی بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ نوح کی ان آیات یعنی آیت نمبر 10، 11، 12 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 3 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا الی آخر الآیہ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معافی کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو، تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور آیت نمبر 52 میں حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔
ترجمہ: اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقریروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھانے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو، یعنی جو طاقت تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرنا۔ میری اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے متاع حسن یعنی اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے، اور متاع حسن عطا کرنے سے مراد جیسے کہ عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا یہ ہے کہ وہ تمہیں تمنگری یعنی مالداری اور فراخی رزق سے نوازیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ استغفار و توبہ کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نہ کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔